سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں اس ویڈیو کو لے کر آیا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کی نیو بیان رمضان شریف کے مہینے میں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے کہ کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار بیان بتائی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، یہ نسوں میں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹے۔ اگرچہ اس میں بعض ائمہ اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ، ان کا قول تو یہ تھا، ابھی ماضی قریب کے ایک بڑے بزرگ ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، شارح بخاری ہیں، تو ان کا یہ قول تھا کہ وہ فرماتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کرام مفتیان اعظام کا یہی متفقہ قول ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے وہ بتایا ہے کہ منفذ یعنی وہ راستہ جو معدے تک لے جاتا ہے، معدے تک داخل ہونے تک کی کوئی چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی دوست یا احباب جو غریب ہے اسے بنا ظاہر کیے صرف دل میں نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ سامنے والے کے آپ کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، لیکن غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، تو آپ اسے عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، نذرانہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو نیت کرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نیت ضروری ہے کہ تم جب دے رہے ہو تب زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے پڑوسی کو سائنس کا مسئلہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سائنس جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ناک کی بیماری کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہی ہوگا میرے خیال سے، اسی کو کہہ رہے ہوں گے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی کوئی تو یہ روزے کے معنی چیز نہیں ہے، انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کے جو عذر ہیں وہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، شدت بڑھ جائے گی اور جان خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی بیماری ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ باقی اگر یہ سردی بخار وغیرہ میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھ لینا بہتر ہے۔ میرے پڑوس، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے، اندازہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئی۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی، ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوگی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی،
اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی، تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں، 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھٹی ہوئی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوگی، 9 سال تو میری فجر باقی ہے، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے، قضا نماز ہے، صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت، 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر دیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو، رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں۔ ہاں مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل واللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا
کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں، آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر دو۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو۔ پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر موقدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت موقدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت موقدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر موقدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر موقدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا۔ میری بہنیں آپ کے بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں، آپ بس یہ ہے کہ پردہ کرو۔ اب کچھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں، چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں، بس یہ ہے کہ بے پردہ نہ ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک میرے بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا، یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزوں، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سن لو۔ نقصانات اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام۔ تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ تمہارے لیے اگر میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ ارے بی پی والوں کو نمک کھانے نہیں دے رہے، گوشت کھانے نہیں دے رہے ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چکن کے لیے میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنی تحقیقات شائع بھی کی ہیں، اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہانیکارک ہے۔ یہ میرا اپنا نہیں ہے،
جو اور یہاں کی تحقیقات ہے وہ خود کہہ رہی ہیں. تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی. اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جو تمہاری صحت کو برباد کرے، جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو. یہ چیز میری طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ حرام نہیں ہے. ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں، سبحان کم اللہ. سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اس طرح سے ہمارے علاقے میں جب ہبلی میں کافی سال پہلے میں نے تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کیا تھا کہ گائے کے گوشت کے متعلق حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، اس کے دودھ میں شیمانی ہے. مفتی صاحب نے گائے کا گوشت کھانا حرام کر دیا تو قصائی لوگ آ گئے تھے ہمارے پاس. انہوں نے کہا تھا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ غور سے سنیں، بات جتنی کہی جائے اتنے ہی کو آپ رکھیں، اس کو توڑ مروڑ کر یا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک نہ پھیلائیں. اور کچھ یوٹیوب والے چینل چلانے والے، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بیانات کو وہ ہمارے کراپ کر کے کٹ کر کے اور ایسی خطرناک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی سہم جائیں. کیا یہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ کہ آپ آگے پیچھے کی بات سنیں گے آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. بے اس شک. لیے یہ سبحان چکن اللہ. والی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے پھر سے آپ سنیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. اگر امام وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے کوئی مقتدی نے لقمہ دیا تو کیا کرے؟ لقمہ لے لے، واپس قیام میں لوٹ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دونوں چیزیں لے گئے. وطر میں قنوت پڑھنا واجب ہے. تیسری رکعت میں امام کو ہاتھ پھر سے دوبارہ تکبیر باندھ کر کے قنوت پڑھنا واجب ہے. لیکن امام بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ رکوع کر لے، نہ پلٹے، اب واپس نہ آئے. اب وہ اپنی نماز پوری کر لے، لیکن اتحیات میں تشہد کے بعد سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے گا، سو کے نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن جو لقمہ دیا، اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر امام نے لقمہ لے لیا، پیچھے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام پلٹ کر کے آیا پھر قنوت پڑھ کر کے پھر گیا، تو پھر بھی اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، نماز ہو جائے گی، مقتدی کی بھی ہو جائے گی، امام کی بھی ہو جائے گی. لیکن پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہیں لیا، وہ رکوع میں ہی رہ گیا. پھر بعد میں تنگ آ کر کے مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے کہ امام صاحب لے نہیں رہے لقمہ، اور اپنی نماز سب نے کمپلیٹ کی. تو جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، انہیں اپنی نماز پھر سے دہرانا پڑے گی. امام نے اگر لقمہ اس کا نہیں لیا تو، اور اگر لے لیا تو سجدہ سہو کر لے امام، باقی سب کی نماز ہو جائے گی. مسئلہ یہ.